اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. موضوع جو مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے موضوع ہے ایک اچھی مجلس کا معیار. تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ معروضات جو بندے حقیر کے ذہن میں ہے اور جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھی یا اپنے تجربے سے سیکھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ایک اچھی مجلس کا معیار آج کل جو ایک ہمارے یہاں پر معاشرے میں ایک ٹرینڈ ہے کہ اگر کسی شخص کی مجلس کے اندر 5,000 7,000 بندہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ کہا جائے کہ اس کی مجلس اچھی ہے. تو ممکن ہے کہ شاید کسی کا معیار یہ ہو، اور بالخصوص بانی مجلس. اکثر جو ہے وہ بانی مجلس ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پر مجلس کے اندر مومنین کی ایک کثیر تعداد موجود ہو، اور یہ کسی حد تک بات درست بھی ہے کہ بہرحال ایک انسان اہتمام کرتا ہے، پروردگار عالم نے اسے وسائل دیے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے اور زیادہ سے زیادہ سننے والے موجود ہوں. یہ مذموم نہیں ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہے کہ ٹھیک ہے ان کی مجلس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ بات اس انداز سے بھی کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اچھی بات ہے اگر کسی انسان کے پاس ایک کثیر التعداد مجمع بیٹھا ہوا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن میں اس زاویے سے تو بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتا. یہ زاویہ اپنی جگہ پر اپنے ڈائمینشنز کے اندر جو ہے وہ اپنے اس کے اندر پازیٹیوز بھی ہے، اس کے اندر نیگیٹیوز چیزیں بھی ہے، بہت ساری چیزیں تو وہ ایک اپنی جانب رکھتا ہے. میں جس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں دو چیزیں. ایک اچھی مجلس کا معیار آپ کے کانٹینٹ کے حساب سے، اور ایک ایک اچھی مجلس کا معیار آپ کے کانٹینٹ کے حساب سے. انسان کا جب ایک ذاکر یا ایک ذاکر اپنا کانٹینٹ تیار کرے تو اس کانٹینٹ کے اوپر کیا نگاہیں ہونی چاہیے، یہ اس کا آپ سمجھ لیجئے ایک مادی پہلو ہے. اور ایک معنوی پہلو آپ کی نیت کے حساب سے. نیت کے حساب سے جو بنیادی بات ہے وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کے ذہن میں موجود ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جس طریقے سے ہم نماز قربتاً اللہ پڑھتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اسی دیکھیے، وضو ضروری ہے کہ قربتاً اللہ ہو. اگر وضو قربتاً اللہ نہیں ہے تو وہ وضو نہیں ہے. آپ نے ہاتھ منہ دھو لیا مگر وہ وضو نہیں. مگر یہ قربتاً اللہ کہاں ہوتا ہے؟ جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ قربتاً اللہ ذہن کے کسی پچھلے حصے میں موجود ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ فقہا کہتے ہیں کہ اس کے درست ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ کوئی آپ کو پوچھے ہلا کر کہ آپ نے وضو میں قربتاً اللہ کی نیت کی تھی، تو آپ کے ذہن میں آ جائے کہ ہاں بھائی قربتاً اللہ تو ہوتا ہے وضو میں. تو ایک مرتبہ قربتاً اللہ اتنا پیچھے جا چکا ہوتا ہے، مگر یہی قربتاً اللہ جب ہم اللہ اکبر کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا
آگے آ جاتا ہے. تو مجلس میں بھی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے بطور ایک ذاکر یا بطور ایک ذاکرہ کہ ہمارے یہ قربتاً اللہ مجلس پہ ممبر سے بیٹھنے سے پہلے تھوڑا سا فرنٹ لائن پر آ جائے. یہ ایک چیز جو ہے وہ ضروری ہے. دوسری چیز یہ کہ انسان کی نیت کیا ہونی چاہیے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں ایک مربی کی حیثیت سے آیا ہوں, تربیت کرنی ہے مجھے, اور جو بھی تعلیمات دین ہیں اسے خالصتاً مجھے اپنی سامنے بیٹھی ہوئی عوام تک منتقل کرنا ہے. یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. باقی اس کے علاوہ آپ اس میں جو ہے وہ حسن ڈال سکتے ہیں کہ مثلا مجلس سے پہلے انسان جو ہے وہ خود, جیسے کہ ہمارے عزیز استاد ہم سے یہ بات کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی ذاکر یا کوئی ذاکرہ ہو, جب آپ مجلس میں کسی جگہ پر داخل ہوں اور جب مرثیہ پڑھا جا رہا ہو یا سلام پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت آپ کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھ کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کریں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو اس کے اپنے ایک روحانی اثرات ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی, یہ معنوی پہلو ہے مجلس کا. آپ کا مورد نظر جو ہے وہ انسان کا مجمع نہ ہو. یہ نہ ہو کہ اگر مجمع بہت زیادہ ہے تو مجلس بہت اچھی پڑھی جا رہی ہے, مجمع بہت کم ہے تو پھر ٹھیک ہے چلیں گزارا کر لیتے ہیں. تو یہ اس کے سب معنوی پہلو ہے. میں جو آپ سے ابھی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کانٹینٹ کے حوالے سے کہ ہم مجلس کا کانٹینٹ جو ہے وہ اس کو کیسے تیار کریں. اب مسئلہ یہ کہ میں یہاں پر چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو پریکٹیکل ایک چیز کر کے دکھاؤں. اب میں ایک حدیث پڑھتا ہوں, آپ اس حدیث کے ابعاد اربع کہتے ہیں, اس کی چاروں جانب غور کریں. حدیث بہت مشہور و معروف ہے. حدیث کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو مر جائے اور امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مر گیا. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ اس حدیث کا ایک پوائنٹ, کوئی ایک پوائنٹ جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اسے لکھ لیں. لکھیں آپ لوگ, کیا ایک پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو بھی ایک نقطہ آپ کے ذہن میں اس حدیث کے حوالے سے آ رہا ہے اسے آپ لکھیں. لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ لکھ لیا؟ اب اگر آپ محسوس نہ کریں اور میں آپ لوگوں سے کہوں کہ مجھے بتا سکتی ہیں آپ نے کیا نقطہ لکھا؟ امام کی معرفت ضروری ہے, یہ لکھ. آپ نے کیا لکھا؟ کچھ بھی نہیں لکھا. جزاک. کس نے کہا یہ جواب؟ آپ نے. جی جی احسن. احسن. اور اس کے ٹھیک ہے. اور کسی نے کچھ لکھا جو بتانا بھی چاہے کہ میں بتاؤں؟ جی بتائیے. صحیح. جی ٹھیک ہے. اور جی امام کی نصیحت نہ کریں اور دعا یہ کریں کہ امام کا جلد ضرور ہو اور ان کی تعلیمات پہ ہو اور ان تعلیمات کو ہم حاصل نہیں کریں. کسی اور امام کی مقصد کے بغیر ہم تعلیم کی مطلب گویا جیسے آیا ویسے نہیں سے چلا. گویا جیسا آیا جیسے آیا ویسے نہیں سے چلا. اور آپ نے
ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی کے ذہن میں کچھ؟ جی یہ حدیث یہ ہر زمانے کے سے امام حسین علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو اس میں جو یہ حدیث وہ ان کے لوگوں کی لکھی ان کے زمانے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام ہے تو اس لیے ان کی معرفت ہے، تو ہماری بھی چاہیے ہمارے زمانے میں اور اس زمانے السلام کے وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں تو ہمیں ان کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ صحیح۔ اور کسی کے ذہن میں کچھ ہے؟ وہ بے دین مسلمان ہے۔ اور سر ایسا ہماری پوائنٹ آف ویو آج کل کا جو پرانا دور ہے اس دور میں ہمارے کنیکشن ہمارے زمانے کے امام کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے کنیکشن ہمارا ہمارے امام کے ساتھ ہے، مطلب ہم ہمیں جب کوئی تکلیف ہو، ہمیں جب کوئی پریشانی ہو، یا جب ہم اکیلے بیٹھے ہوں تو ہم اپنے امام کے ساتھ ہوں، ہم اپنے امام کی ہمارا دل ہمارے امام کی رات سے تڑپ رہا ہو، ہمیں اتنی معرفت کرنی چاہیے اپنے امام کی۔ اور واقعی یہ معرفت جو ہے وہ رائے کا نہیں ہے، یہ تو میری پرسنل آبزرویشن ہے۔ آپ جتنے امام کے قریب ہوتے ہیں نا اتنے آپ دنیاوی چیزوں سے اور برائیوں سے چند صحیح، ٹھیک ہے۔ چلیے، اب آپ نے سب نے ایک بات بتائی، اگر میں ان ساری باتوں کو ایک پیج پہ لکھ لوں، صحیح ہے، تو میری ایک مجلس تیار ہو جائے گی۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی مجلس کے لیے اپنے ہم خیال لوگوں سے ڈسکشن کریں۔ ایک بات آپ کے ذہن میں ہے، یہ ایک بات آپ کے ذہن میں ہے، یہ ایک آپ کے ذہن میں، ایک آپ کے ذہن میں، ایک آپ کے ذہن میں، تو آپ نے دیکھا کہ اسی ایک حدیث سے 10 نقطے جو ہے وہ آپ کے نکل کے سامنے آ گئے۔ اب یہ صحیح ہے یا غلط، یہ بات کی بات ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تو سب سے پہلی اہم چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، یہ ممکن ہے یہ 10 لوگوں نے، فرض کریں آپ کے پاس، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں اس سے جو ہے وہ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں بات کر سکوں، ٹھیک ہے، آپ نے حدیث لکھی من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ اب آپ نے اس میں نقطے لگانا شروع کیے۔ پوائنٹ نمبر 1 جو مجھے اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ معرفت امام ضروری ہے۔ اب میں آپ سے سوال یہ کروں کہ ضروری ہے، یہ لفظ آپ نے حدیث کے اندر ہے کہ لفظ ضروری ہے؟ نہیں، تو آپ نے کہاں سے ایکسٹریکٹ کیا؟ کیسے آپ نے نکالا؟ آپ نے کہا ماتا، ہاں جی جی صحیح ہے، احسنتم، تو وہاں سے ہم نے نکالا ضروری ہے، کیونکہ ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جب جاہلیت کی موت آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ضروری ہے۔ یہ آپ کو نقطہ نمبر 1 سمجھ میں آ گیا۔ آپ نے کہا کہ یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ معرفت امام ضروری ہے۔ ایک میری بہن نے آپ نے نقطہ بیان کیا، عام طور پر اس حدیث کو میں نے تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے جب امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، لیکن یہ حدیث صرف امام زمانہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ پہلے امام سے لے کر صحیح سب کے لیے جو ہے نا وہ یہ حدیث ہے۔ اب ایک میری بہن نے نقطہ بیان کیا یہاں سے، شاید کسی نے نقطہ بیان کیا، شاید آپ نے یہ نقطہ بیان کیا، کیونکہ میں نے اتنی ساری آوازیں سنی ہے، جتنا یاد رہ گیا۔ آپ نے کہا کہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ میں نے لکھ لیا یہ نقطہ، اگرچہ کہ یہ نقطہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث یہ بیان نہیں کر رہی ہے کہ جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا، آیا تو فطرت اسلام پر تھا، اس سے بری حالت میں پلٹا۔ صحیح ہے، مگر میں نے لکھ لیا، آپ کا نقطہ بھی لکھ لیا، پھر اس پہ میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ نقطہ تھوڑا سا اس کو امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا۔ یعنی اس کا مطلب ایک اس سے خوبصورت نقطہ سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی شخص امام کی معرفت کے بغیر چلا جائے تو وہ جس حالت میں دنیا میں آیا ہے اس سے زیادہ بری حالت میں پلٹے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں، یہ آپ لکھ رہے ہیں، اب یہاں پر آپ جب اس نقطے پہ پہنچے، اب یہاں پر آپ کو ایک نقطہ لگانا ہے کہ مجلس تھوڑی سی حشاش بشاش ہو، تھوڑا سا لوگ کہے واہ واہ سبحان اللہ۔ تو اب آپ نے یہاں پر ایک نقطہ لگایا۔ کیا نقطہ لگایا؟ کہ یہ دیکھیے، امام سے معرفت، امام سے دوری، یعنی انسان اس سے بری حالت میں پلٹے، اور اگر انسان امام سے قریب ہو جائے تو روایت آ کے بیان کرتی ہے کہ من زار الحسین، جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، گویا کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ یوم ولدت ہو امہ،
کہ اس دن کی طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی اسے اس کی ماں نے پیدا کیا ہو. تو آپ وہ سبحان اللہ کا نقطہ بھی آ گیا آپ کی مجلس کے اندر کہ امام سے اگر قریب ہو جائیں تو اگر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو تو یوم ولدتہ امہ، ایسا ہو گیا کہ جیسے آج اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہو. اور اگر امام سے دور ہو جائے تو سارے کے سارے اچھے اعمال ہو مگر اس کے باوجود رسول فرما رہے گویا کہ ایسا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں پیدا ہوا. اب یہاں پر آپ کا ایک اس کے اندر نقطہ بھی اضافی ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اور جو باتیں آپ لوگوں نے بتائی، اب میں آپ کو ذرا سا اس کے اوپر 2-3 نکات بتاتا ہوں جو میں جب خود اس حدیث کو دیکھ رہا تھا. سب سے پہلی چیز دیکھیں کتنی بنیادی بات ہے اس حدیث میں، بالکل واضح ہے، بالکل واضح. ابھی میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، آپ کہیں گے یہ بالکل واضح ہے. یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ امام بنایا نہیں جاتا، امام کی معرفت حاصل کی جاتی ہے. خود حدیث ہے. ورنہ کائنات کے رسول کہتے من مات ولم یصنع امام زمانہ، جو مر جائے اور اپنے لیے اپنے زمانے کا امام نہ بنائے. کائنات کے رسول نے نہیں کہا کہ بناؤ امام، کیا کہا؟ معرفت حاصل کرو. اس کا مطلب یہ کہ بنانا تمہارا کام ہی نہیں ہے. خود یہ حدیث بتا رہی ہے کہ امام بنانا تمہارا کام نہیں. اب آپ نے یہ نقطہ اضافی کر لیا کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی. پھر میری ایک بہن نے پیچھے سے جو ہے وہ بات کی تھی کہ شاید آپ نے کی یہ بات کہ جاہلیت کی جہد سے، کہ جاہلیت کی جہد یا آپ نے کی یا آپ نے کی، آپ دونوں میں سے کسی ایک نے کیا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ وہ پروردگار عالم کے لیے ہے یا من لا یشغلہ سمع عن سمع، کہ پروردگار عالم کو کوئی آواز کسی کی آواز سے غافل نہیں کرتی. تو اب مجھے جتنا یاد رہ گیا اتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کس انداز سے دیکھا حدیث کو؟ جاہلیت کی نگاہ سے دیکھا. تو جاہلیت کو واضح کیا کہ جاہلیت سے اس حدیث میں مراد کیا ہے. جاہلیت سے مراد کیا ہے کہ وہ دور کہ جو بدو عرب کا دور تھا، جس دور کے اندر رسول خدا تھے ہی نہیں، اسلام تھا ہی نہیں، دین تھا ہی نہیں. ایک اس جہت سے آپ نے اس حدیث کو دیکھا. اب دیکھیے ایک جہت اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حدیث کیا بیان کر رہی ہے. اب میں اسے سمجھانے کے لیے عام طور پہ جب مجلس میں اس نقطے کو پڑھتا ہوں تو اس انداز سے پڑھتا ہوں کہ یہ روایت بیان کر رہی ہے کہ توجہ کیجیے گا، اس نقطے کو غور کیجیے گا. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. سوال، اس کی موت تو جاہلیت کی ہے جب تک وہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. اس کی حیات، اس کی حیات ہاں جب تک معرفت نہیں ہے. تو یہ حدیث یہ تو بتا رہی ہے کہ اس کی موت جاہلیت کی ہے. حدیث موت کی طرف نظر کی ہوئی ہے. کیوں موت کی طرف حدیث نے نظر کی ہے؟ اس لیے موت کی طرف حدیث نے نظر کی ہے کیونکہ فیصلہ ہوگا مرنے کے بعد. مگر خود یہ حدیث اپنے اندر یہ معنی رکھتی ہے کہ اس کی حیات بھی جاہلیت کی حیات ہے. اس حدیث سے یہ نقطہ بھی نکل کے سامنے آ گیا. آپ نے لکھ لیا سوال. میں اپنے مجمع سے ایک سوال کرتا ہوں. اب جب آپ مجلس پڑھ لیں تو اب میں اپنے مجمع سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، یہ بتائیے اس کی حیات. اس کا مطلب یہ کہ احسن تو اس کی حیات جو ہے وہ جاہلیت کی حیات ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ بات آ گئی. اب آپ نے اس نقطے میں اضافہ کر لیا. ٹھیک ہے کہ اس کی حیات بھی جاہلیت کی حیات ہے. گویا کہ وہ ویسے زندگی گزار رہا ہے کہ نہ اللہ ہے اس کی زندگی میں نہ رسول اللہ ہے اس کی زندگی میں. وہ ایسے زندگی گزار. یہ والا ایک نقطہ آپ نے اضافہ کر دیا. اب آپ آئیے دیکھیے اسی حدیث سے ایک اور نقطہ. پھر سے حدیث دیکھیے. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمانے کے امام کو ہٹا دو. پوری توجہ کیجیے گا. دیکھیے نقطہ جب آپ کسی حدیث پہ ہے نا غور کرنا پڑتا ہے.
حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ کبھی کبھار آپ کو مجمع کو پکانا بھی پڑتا ہے تھوڑا سا، پھر سے سنیے، پھر سے حدیث سنیے، پھر سے غور کیجئے، پھر سے توجہ کیجئے. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر امام کو ہماری زندگی سے نکال دیا جائے تو ساری امت فقط جاہلیت ہے. ساری امت فقط یہاں تک پہنچے، اس نتیجے کو قبول کرتے. کب قبول کرتے ہیں؟ کیونکہ حدیث بتا رہی ہے کہ امام سے جڑو گے تو نورانیت آئے گی. اس سے پہلے تک کیا ہے؟ سب چیزیں جاہلیت ہے اس سے پہلے تک. اب سوال ہے میرا یہ کہ یہ بتائیے 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے ایمانداری سے، کیا سارے جاہل مل کر امام بنا سکتے ہیں؟ کیا سارے جاہل مل کر امام بنا سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اگر امام کو ہٹا دو تو یہ ساری امت جاہل ہے. تو سارے، اب یہاں پر آپ ایک نقطہ لگا سکتے ہیں. وہ نقطہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ سارے جاہل مل کر ایک اور جاہل تو بنا سکتے ہیں، ہے نا؟ مگر ایک پڑھا لکھا. تو یہ اس حدیث سے ایک اور نقطہ ہمارے پاس نکل کر آ گیا. پھر آپ اس حدیث کو اور مختلف انداز سے دیکھیں. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. تقریباً 7 یا 8 کے قریب نقاط ہیں کہ جو میں نے اپنی مختلف مجالس میں اسی حدیث سے استفادہ کیے. یعنی یہ حدیث کلامی اعتبار سے، ابھی دیکھیں جب آپ لوگوں نے بیان کرنا شروع کیا نا تو اس حدیث کا ایک پہلو تھا امام کی معرفت، وہ معارف کے اعتبار سے تھا. مگر اس حدیث کا ایک پہلو ہے جو کلامی اعتبار سے. کہ یہ حدیث اہل سنت نے بھی اپنے مصادر میں لکھی ہے، یہ حدیث جو ہے وہ شیعہ نے بھی اپنے مصادر میں لکھی ہے. تو جب 1 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لوں. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. تو اگر وہ کائنات کے رسول جو اپنی زندگی میں یہ حدیث، آپ اس حدیث کو قبول کرتے ہیں یا قبول نہیں کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں ہم اس حدیث کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اس حدیث کو قبول کرتے ہیں تو یہ حدیث خود آپ کی اس بات کی سند ہے کہ سقیفہ غلط تھا. سقیفہ غلط تھا. کیونکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ. اس کا مطلب یہ کہ کائنات کے رسول، اب اس کو آپ کو مقدمہ ایسے بنانا ہے، اس کا مطلب یہ کہ کائنات کے رسول خود اس بات کو درک کر رہے ہیں کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی امام کا ہونا ضروری ہے. تو جس ضرورت کو مسلمانوں نے اتنا جلدی درک کیا کہ کائنات کے رسول کا غسل و کفن سے زیادہ اہم تھا امام بنانا، اور کائنات کے رسول اپنی زندگی کے اندر خود اس چیز کو درک کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کی عقل بڑی تھی یا کائنات کے رسول کی عقل بڑی تھی؟ اب یہاں سے آپ نے اس حدیث کا ایک اور نقطہ درک کر لیا. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ بسم اللہ. دیکھیں اس کا ایک تفصیلی جواب ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. جناب ابراہیم نے جب دعا کی ہے، دعا کیا کی ہے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا امامت میری ذریت میں ہوگی؟ پروردگار نے کیا فرمایا؟ لَا يَنَالُ أَحَدَ الظَّالِمِينَ، کہ میں یہ عہدہ ظالمین کو نہیں دوں گا. پھر اس کے بعد وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. یہاں پر ایک شیعہ نظریہ ہے کہ یہ جناب ابراہیم کی ذریت میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کے پاس امامت تھی. تو اگر وہ اس نبی کے ماننے والے تھے تو تھے، لیکن جو اس کا اصل جواب دینا ہے، اگر مجمع میں کوئی یہ سوال کر لے کہ یہ کائنات کے رسول کا فرمان ہے، ہم کائنات کے رسول سے پہلے کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم کائنات کے رسول کے بعد کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ کائنات کے رسول سے پہلے تو سب اتفاق کرتے ہیں
سارے انبیاء کو مسلمانوں میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جناب عیسیٰ کا انکار کر رہا ہوں، مسلمانوں میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جو جناب نوح کا انکار کر رہا ہوں، کوئی بھی نہیں، لہٰذا اس کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ تو ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کائنات کے رسول کی حدیث کے بعد کے زمانے کے لیے گفتگو کر رہے ہیں۔ واضح نہیں ہے؟ واضح؟ اگر واضح نہیں بھی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ واضح ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ آپ کو حدیث سے مطلب کیسے نکالنا ہوتا ہے۔ آپ اس حدیث کو لکھیں، یہ جو آپ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی لکھنے کی عادت ہے کہ اب یہ من مات ولم یعرف، اب آپ جائیے تاریخ کے اندر اس کے واقعات دیکھیں کہ کس کس نے کس کس حالت میں اپنے زمانے کے خلفاء کی بیعت کی، تو آپ کو بہت سارے واقعات ملیں گے۔ آپ کو ایک خلیفہ کے فرزند کا واقعہ بھی ملے گا کہ انہوں نے حجاج کا پیر پکڑ کے جو ہے وہ بیعت کی۔ حجاج نے کہا کہ ابھی میں تھکا ہوا ہوں، میں آرام کر رہا ہوں، لہٰذا میں تمہیں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا، یہ لو میرا پیر آگے کیا۔ اس خلیفہ کے بیٹے نے یہ حدیث سنائی، کہا میں تمہاری بیعت کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیوں اس رات کی تاریکی میں اتنا جلدی تمہیں بیعت کا کیا خیال آیا؟ کیوں؟ میں نے رسول خدا سے حدیث سنی ہے، من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو کائنات کے رسول فرماتے کہ جو معرفت امام کے بغیر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ کہا اچھا یہ بات ہے، تو ہم ابھی بہت تھکا ہوا ہوں، میں اپنا ہاتھ آگے نہیں کر سکتا، پیر اس نے اپنا حجاج نے آگے کیا اور کہا یہ لو میرا پیر پکڑ کے بیعت کر لو۔ تو اس انداز سے بھی بیعت کی۔ اب یہ والا ایک واقعہ آپ کے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ یہ ہوتا ہے آپ کا کنٹینٹ تیار کرنے کا طریقہ۔ پھر آپ اس کنٹینٹ کے اندر اچھا ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے، یہ کیونکہ ہم انسان ہیں۔ اب آپ کا یہ کنٹینٹ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے نا، ساری کی ساری چیزیں، ایک دفعہ آپ نے وہ پڑھ لیا، 2 دفعہ آپ نے پڑھ لیا، 3 دفعہ آپ نے پڑھ لیا، چوتھی مرتبہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، معیار شریعت کے مطابق میری عادت ہو گئی ہے، پہلے تھوڑا سا میں گھبراتا تھا، اب میری عادت ہو گئی ہے کہ میں اپنی مجلس کی ابتدا میں ہی کہہ دیتا ہوں کہ مجھے معصوم سمجھ کے مت سننا، مجھے یہ سمجھ لیجیے آپ کہ ٹھیک ہے ایک بندہ ہے، ایک انسان ہے، اس نے 8-10 کتابیں پڑھ رکھی ہے، تو وہ آپ کو کچھ بیان کرنے کے لیے آیا ہے، مجھے معصوم سمجھ کے مت سنیے گا، میری باتوں کو آپ اپنے ذہن تک پہنچائیں، اسے ذہن میں پہنچانے کے بعد آپ خود اس کو پروسیس کریں، پروسیس کرنے کے بعد اگر آپ کو وہ بات صحیح لگے تو آپ اسے قبول کریں ورنہ رد کر دیں۔ یہاں پر ایک بات آپ کی، جو انسان رد ہونے سے ڈرتا ہے وہ انسان کبھی آگے نہیں بڑھتا۔ جب آپ نے یہ ٹھیکہ لیا ہے نا کہ مجھے ممبر پہ بیٹھنا ہے یا مجھے ذاکری کرنی ہے اور مجھے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، تو ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے۔ مجتہد کا فتویٰ رد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مجتہد فتوے میں خطا کر سکتا ہے یا نہیں خطا کر سکتا؟ لیکن خطا کرنے کے بعد بھی کیوں پروردگار عالم جو ہے وہ اسے ریوارڈ دے رہا ہے؟ اس وجہ سے اسے ریوارڈ دیا جا رہا ہے کیونکہ اس کی محنت ہے۔ بس یہ اہم نقطہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اس حدیث کے ذیل میں محنت کتنی کی ہے، آپ نے اپنی مجلس کے اوپر محنت کتنی کی ہے۔ یا نہیں اچھا مجلس پڑھنے جانا تھا، فلاں ذاکر کو سنا، فلاں ذاکر نے جو باتیں کی جلدی جلدی سے لکھی، اس میں 3-4 شعر ایڈ کیے، 2-3 نعرہ حیدری، 4-5 سلوات، پتہ چل گیا 35 منٹ کا ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا، اب چلیں۔ تو یہ محنت نہیں ہے، یا آپ نے نہ اس حدیث کے لیے محنت کی ہے، نہ آپ نے اسے سمجھنے میں محنت کی ہے، نہ آپ نے اسے ڈھونڈنے میں محنت کی ہے۔ لہذا آپ کانٹینٹ کے اعتبار سے بری الذمہ، دیکھیں پبلک تو پبلک ہے، وہ تو سن کے چلی جائے گی۔ ہمارے یہاں پر پبلک اتنی ماشاءاللہ ہے، ایک بندہ آ کے کہتا ہے اے صحیح ہے، پبلک کہتی ہے سبحان اللہ، دوسرا آ کے کہتا ہے بی صحیح ہے، پبلک کہتی ہے ماشاء اللہ، تیسرا آ کے کہتا ہے سی صحیح ہے، پبلک کہتی ہے واہ واہ۔ تو بھائی صحیح کیا ہے؟ اے صحیح ہے، بی صحیح ہے یا سی صحیح ہے؟ اب آپ پبلک سے سوال کریں اے صحیح ہے، بی صحیح ہے یا سی صحیح ہے، تو پبلک کہتی ہے مولانا تینوں بھی تو صحیح ہو سکتے ہیں۔ تو اب پبلک آپ کے پاس کوئی معیار نہیں ہے، عوام ہے، عوامی سطح ہے، وہ بیچارے اپنے اخلاص کے ساتھ مولا کو سننے کے لیے آتے ہیں،
اور وہ ہم سے ایسے دین لے کے جاتے ہیں جیسے کوئی امام معصوم بیٹھا ہوا دین دے رہا ہو. تو آپ کی محنت کتنی ہے؟ اس محنت کے بعد اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو آپ سے کمی یا زیادہ اس کے اندر ہو جاتا ہے تو آپ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، یہ جو میں آپ سے ابتدا میں کہہ رہا تھا، جو آپ کی مانوی طاقت ہے وہ آپ کے کانٹینٹ کو کہاں صحیح کرتی ہے؟ آپ کو لغزشوں سے بچاتی ہے. جب قربتاً الی اللہ ہو، جب امام زمانہ سے توسل ہو، جب انسان جو ہے وہ امام زمانہ پہ مثال کے طور پر مجلس پڑھنے سے پہلے آپ کوئی بھی ایک عادت بنا لیں کہ میں جب بھی مجلس پڑھنے بیٹھوں گی اس سے پہلے میں بی بی ام البنین کو ایک سورہ الحمد تحفہ دوں گی. اللہم صلی علی ٹھیک ہے. یہ اب آپ کو میرے خیال سے اور مثالوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور آپ کے لیے یہ ساری چیزیں واضح ہوں. اسی طریقے سے جب بھی آپ کے پاس کوئی چیز آئے اس حدیث کو لکھیے، لکھنے کے بعد دیکھیں اس میں سے کیا کیا نقطے نکل رہے ہیں. آپ کسی عالم کو سنتے ہیں تو اس عالم نے کتنے نقطے اس حدیث میں سے نکالے ہیں یا انہوں نے فضائل کو کس انداز میں پیش کیا ہے اس کو دیکھیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی اس سال پہلے پڑھا ہوگا کسی ذاکر نے، کسی خطیب نے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں پڑھا ہوگا، مگر بعض اوقات ایک جہت ہوتی ہے. اسی سال جب میں مجالس اپنی تیار کر رہا تھا تو لاہور کے اندر آپ کو پتہ ہے ذاکرین کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے. اچھا یہ میں آپ سے اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں. تو وہاں پر ذاکرین کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، مجالس پڑھی اور یہ ساری چیزیں. تو میں نے وہاں پہ ایک سلسلہ باندھا ہے لاہور کے اندر جہاں میں مجلس پڑھتا ہوں. ویسے تو 2-3 جگہ پہ مجالس ہوتی ہے، مگر ایک صاحب ہیں وہ پڑھے لکھے صاحب ہیں، یعنی اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ ہے عام انسان مگر اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں کہ وہ روزانہ نجف اشرف کے مجتہدین کا لائیو درس سنتے ہیں. خود عربی جانتا ہے، عام انسان ہے، وہ ایک بزنس مین آدمی ہے مگر اس نے عربی سیکھی، اس کو شوق تھا اور وہ نجف کے جو عقائد کے درس ہو رہے ہوتے ہیں اس کو سنتے ہیں. اور جب وہ ایک بندے کا اپنا اتنا معیار ہو تو وہ پھر جب لوگوں کو بلاتا ہے تو پھر اسی معیار کے اوپر پرکھتا ہے. تو ان کے گھر کا عشرہ میں پڑھتا ہوں تو وہ مجھے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبلہ. پھر جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو پہلے عقائدی موضوعات کے اوپر ٹھیک ٹھاک انہی کے ساتھ ایک اتنی گفتگو ہو جاتی ہے کہ وہی عشرہ بن جاتا ہے. تو میں جو آپ کی خدمت میں بتانا چاہ رہا تھا ہوا یہ کہ ہم نے وہاں پر ایک سلسلہ رکھا، وہاں پر ایک گفتگو ہو رہی تھی. اس گفتگو کے بعد انہوں نے ہم بیٹھے، ہم نے ایک کہا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ 11 محرم کو، اب ہم نے وہاں پر دیکھیں سلسلہ کیا رکھا، جو بھی میری روز کی مجلس ہوگی وہ مجلس PDF فارم میں موجود ہوگی. اب یہ امتحان ہوتا ہے، PDF فارم کے اندر وہ مجلس موجود ہوگی. وہ مجلس جائے گی جو وہاں پر سننے والے ہیں ان کے واٹس ایپ چینل کے اوپر، تاکہ جنہوں نے مجلس سنی ہے وہ گھر جا کے اس کو PDF کو دیکھیں، اور PDF کو دیکھنے کے بعد اگر ان کے ذہن میں کوئی سوالات آئیں گے تو 11 محرم کو سوال جواب کی نشست ہوگی. پھر 11 محرم کو وہ سب کے سب آئیں گے اور سوال جواب کریں گے. اب وہ ایک سخت سلسلہ ہے، مگر کیونکہ عادت ہوتی ہے نا جس انسان کی کانٹینٹ تیار کرنے کی، پھر اس کے لیے یہ سلسلہ سخت نہیں رہتا، اس کے لیے یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے کہ انسان بانی اس پائے کا ہو کہ وہاں پر جب کوئی بندہ بیٹھ کے بات کر رہا ہو پھر وہ مجھے بڑی کھلی چھوٹ دیتے ہیں. اور وہاں اور بھی دیگر علماء وہاں پر خطاب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں قبلہ دیکھیے میں جن لوگوں کو بلاتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ ہیں، ان کے عقائد کے اعتبار سے اور ان ساری چیزوں کے اعتبار سے، چونکہ میں نے آپ لوگوں کی پہلے مجلس سے سنتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بلاتا ہوں، ایک بات طے ہے کہ یہاں پر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا، مگر جو بات آپ پڑھیں آپ کے پاس اس کی دلیل ہونی چاہیے. آپ اس انداز سے بات کریں، ٹھیک ہے؟ تو بدتمیزی کیوں کرے گا کوئی؟ اگر اس کو پتا ہے کہ میں 11 محرم کو اسی عالم سے سوال کر سکتا ہوں تو وہ کیوں بدتمیزی کرے گا؟
تو یہ کوشش کریں آہستہ آہستہ، جب آپ کا اپنا کانٹینٹ ریڈی ہوگا نا تو آپ معاشرے کی اس طرح سے تربیت کر سکیں گے کہ میں نے مجلس پڑھ لی، میں مجلس پڑھنے کے بعد 15 منٹ کا میرے پاس وقت ہے، اگر آپ میری مجلس میں سے کسی کو سوال ہو تو وہ اس 15 منٹ کے ڈیوریشن میں مجھ سے سوال کر سکتا ہے. لیکن جب انسان کو خود پتا ہے کہ میں نے اپنی مجلس کے اندر اتنے بھنڈے مارے ہیں کہ اس کے نتیجے میں فقط ڈنڈے ہیں، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اٹھے گا، چلا جائے. لہذا آپ جب بھی کوئی بات پڑھ لیں اسے پروسیس کریں. جتنا کھانا پکاتے ہیں نا آپ لوگ، صحیح ہے، کھانا اگر ذرا سا کچا رہ جائے تو اس کا وہ ذائقہ نہیں ہوتا. کوشش کیجیے اس کو جس حد تک آپ پکا سکیں. پھر جو آپ کے ساتھ کے کلاس میٹ ہیں، اچھا کلاس میٹ میں کون، یہ میں بالکل صحیح بات کہہ دوں، ضروری نہیں ہے ایک کلاس میں 40 لوگ بیٹھے ہوں تو 40 کے 40 ہم فکر ہوں، نہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ آپ کو بلندی پر جاتا ہوا دیکھنا پسند کرتے ہیں. تو پہلے تو ان لوگوں کو ہٹا دیں کہ جو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ آپ ذرا بھی بلندی پر جائیں، تو ان لوگوں کو تو سائڈ لائن کر دیں. ٹھیک ہے، ممکن ہے وہ آپ کی کلاس فیلو ہو، آپ کے ساتھ جو ہے وہ ان کلاس میں بیٹھتی ہوں، اٹھتی ہوں، آپ کے ساتھ بات چیت ہو، سلام دعا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سلام دعا ختم کر دیں، نہیں، اس کو آپ ہٹا دیں، مجلس کے پورشن سے آپ ہٹا دیں. آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے لیے مخلص ہے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے 5 لوگوں کا ایک گروپ بنا لیا. جب آپ نے کوئی چیز تیار کی، میٹر تیار کیا، یہ ایک تو ہمارے یہاں پہ بڑی کنجوسی ہے، ہم لوگوں کو حدیث سناتے ہیں زکوٰۃ العلم نشرہ، علم کی زکوٰۃ ہے اس کو نشر کرنا. اور یہاں پر مولوی حضرات اور ذاکرہ صاحبہ جتنی بھی ہوتی ہیں وہ سب کے مولانا اگر ہم دے دیں گے تو یہ تو ہمارا میٹر تو وہ پڑھ لے گی. تو بھائی آپ نے یہ میٹر اسی لیے تیار کیا تھا نا کہ یہ آگے جائے. تو آپ نے 5 لوگوں کا ایک گروپ بنایا واٹس ایپ کے اوپر. واٹس ایپ کے اوپر انہوں نے، آپ نے اپنی جو مجلس تیار کی کہ اس حدیث سے میں نے یہ نقطے نکالے، طے کر لیا آپ نے یہ موضوع ہے. آپ نے اپنے پیج کی جو ہے وہ ای میل شیئر. اب تو اور کام، چیٹ جی پی ٹی آپ بولیں، چیٹ جی پی ٹی کو آپ وائس کمانڈ دیں، وہ آپ کو ٹیکسٹ کمانڈ دے دے گا. جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ نے اس کو وائس کمانڈ دی، وہ وائس کمانڈ کو ٹیکسٹ کمانڈ کر کے آپ کو دے دے گا. اسی کو آپ نے کاپی پیسٹ کیا، گروپ پہ شیئر کر دیا. یہ میرے ذہن میں بات آئی ہے، میں نے جو ہے وہ اسے شیئر کر دیا. سب کو اچھا لگا، 5 آپ کی ایک مجلس تیار ہو گئی. کانٹینٹ آپ کے پاس لکھا ہوا ریڈی ہے. اب بعض اوقات ایک ہی مجلس انسان 2 جگہ پڑھتا ہے، 3 جگہ پڑھتا ہے، 4 جگہ پڑھتا ہے. لہذا کانٹینٹ پہ محنت تو کرنا شروع کریں. کتاب دیکھنا تو شروع کرے، انسان کتاب کھولنا تو شروع کرے. یہاں پر مشکل کہاں پر آتی ہے؟ یہ ایک آخری جملہ کیا نا، تھوڑا سا حساس بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیٹ کی خاطر مجلس پڑھ رہے ہیں. یہ سب سے زیادہ جو اس وقت جو ایک مشکل چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر مجالسیں چل رہی ہے پیٹ کی خاطر. نہیں انشاءاللہ خدا سب ایسے ہی کر رہا ہوگا، لیکن جو میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ اس کو نہیں، میں کسی ایک کو مختص کر ہی نہیں رہا ہوں. مجھے بھی پتا ہے، میں بھی بہت سو کو مجلس سے پڑھاتا بھی ہوں، میں بہت سو کو مجلسوں کے لیے ریفر بھی کرتا ہوں. کون کیا کر رہا ہے مجھے بہت اچھا اندازہ ہے اس چیز کے حوالے سے. میں آپ کی بات کو ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن ایک چیز ہے، مشکل ساری ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں، وہ میں کہہ رہا ہوں بہت سے لوگ ہو سکتا ہے آپ کی باتیں نہیں کر رہے ہوں گے مال کی خاطر یا پیٹ کی خاطر، اور کر بھی رہے تو میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں. آپ کا حق ہے، حق زحمت ہے. میں مجلس کے پیسے نہیں لے رہا ہوں. میں نے اس کے اوپر پوری ایک فقہی بحث ایک جگہ پر پیش کی تھی. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں نے وہاں سے جو ہے وہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. وہاں پر میں نے پھر یہ بحث کی کہ بھائی فقہی اعتبار سے جب آپ کسی کو اجارے کی نماز پڑھاتے ہو تو آپ اس کو پیسے دیتے ہو یا نہیں دیتے؟ تو وہاں پر کیوں نہیں کہتے ہمارے مرحوم باپ کی نمازیں پیسے لے کے پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کے ابا جنت میں جا رہے ہوتے ہیں؟ میں کہتا ہوں، میں منع نہیں کہ میں کہتا ہوں آپ کو پیسے لے لیں، آپ اس کے پیسے لیں، مگر محنت تو کریں اس کانٹینٹ کے اوپر.
لہذا تربیتی پہلو ہوگا، انسان محنت کرے گا. آپ کو اگر ایسا لگے کہ میرے پاس، اس کو اپنے پلے سے باندھ دیں، اگر ایسا لگے کہ میرے پاس مجلس تیار نہیں ہے اور جس تاریخ کی مجھے مجلس مل رہی ہے اس دن تک میرے پاس وقت نہیں ہے اپنی گھریلو مصروفیات کسی بھی وجہ سے کہ میں مجلس تیار کر سکوں، متن مجلس چھوڑ دوں، یا اپنی کسی دوست کو ریفر کر دیں کہ آپ فلاں سے پڑھا لیں، میری مصروفیت ہے. اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ کام کریں، آپ کو خود اس کا جو ہے وہ نظر آئے گا، اثر نظر آئے گا. بہرحال یہ ایک جہت ہے، یہ میں نے آپ کو حدیث بتانا، لکھ کر بتا دیا کہ کس طریقے سے آپ حدیث سے نقطہ نکال سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں. اب آپ لوگ اس کو انشاءاللہ پریکٹیکل کریں اور خدا کرے کہ پروردگار عالم آپ کو اس میں موفق فرمائے، معیت فرمائے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے کام کر سکیں. ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. اب آپ دیکھیے ایک اور جہت، وہ جہت ہے مجلسوں کا اکثر اور بیشتر تعلق ہوتا ہے کربلا سے. خدا را اس کے اوپر کام کیجئے کہ کربلا کو اس نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ جس نگاہ سے قرآن نے دیکھا ہے اور رسول نے دیکھا ہے. سوال آپ کی خدمت میں ایک پیش کرتا ہوں. دیکھیے آپ نے کئی مرتبہ حدیثیں سنی ہوں گی، مگر اس کو اب سوچئے گا، آپ اس کو بیٹھ کے، میں نتیجہ نہیں دوں گا، سوچئے کتنی روایتیں آپ کے ذہن میں ہیں کہ رسول کو بار بار کربلا یاد کروائی گئی. ایک اندازاً کتنی روایتیں آپ کے ذہن میں ہوگی؟ اندازہ بتائیں کتنی مرتبہ ہوگی؟ ہاں 3 تو ہے نا آپ کے ذہن میں، ٹھیک ہے. اگر آپ روایات کا سلسلہ دیکھنا شروع کریں تو ایسا لگتا ہے کہ کائنات کے رسول کو، یعنی شاید ہی کوئی دن کائنات کے رسول کا ایسا ہو کہ کائنات کے رسول نے کربلا یاد نہ کی. اس کی ایک چھوٹی سی دلیل میں دیتا ہوں زیارت عاشورہ سے. کائنات کے رسول نے لعنت کی حسین کے قاتل پر فی کل موقف و موطن. موقف کہتے ہیں کسی جگہ پر انسان آ کے تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے. موطن کہتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پر انسان وطن سے نکلا موطن، یہاں پر جہاں پر انسان استمرار کے ساتھ رکتا ہے. زیارت عاشورہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے حسین کے قاتل پر لعنت کی فی کل موقف و موطن، ہر موقف پہ، ہر موطن پہ، یعنی جہاں جہاں آپ رکے، یہاں جس جگہ کو آپ نے استمرارن اپنے لیے قیام کی جگہ بنایا، آپ نے وہاں پر امام حسین کے قاتل پر لعنت کی. زیارت عاشورہ میں آپ دیکھیے گا فی کل موقف و موطن. اب آپ چھوٹی سی چند مثالیں، بہار الانوار میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، اگر آپ عربی پڑھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو جو اردو والی بہار الانوار ہے، کیونکہ اردو والی جو بہار الانوار ہے وہ انہوں نے فقط ائمہ علیہ السلام کی، مولا علی سے لے کے رسول خدا سے لے کے امام زمانہ تک اس کو ترجمہ کیا. اگر عربی کے اعتبار سے دیکھیں تو جلد نمبر 44 بہار الانوار، جلد نمبر 44، اس کے اندر وہ سارے واقعات ترتیب کے ساتھ ہیں کہ کائنات کے رسول کو کتنے مقامات پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت یاد کروائی گئی. اب چند ایک آپ کے ذہن میں، اب آپ ذرا، میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. دیکھیے گا یہ حدیث، ابھی امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں نہیں آئے، ابھی امام حسین اس دنیا میں
نہیں ہے. رسول خدا ہے، مولا علی ہیں، بی بی فاطمہ ہے. صاحب بیار حدیث نقل کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بابا صلی علیہ حدیث کے اتا جبرائیل رسول اللہ فقال له السلام علیک یا محمد. جبرائیل آئے رسول خدا کے پاس، کہا اے محمد آپ پہ سلام ہو. الا ابشرک بغلام، کیا میں آپ کو ایک ایسے غلام کی بشارت دوں؟ کیسا غلام ہے؟ تقتلہ امتک من بعدک، ایک ایسے بیٹے کی بشارت دوں کہ جسے آپ کی امت آپ کے بعد قتل کر دے گی. ابھی ولادت نہیں ہوگی، میں آپ کو ایک ایسے بیٹے کی بشارت دوں کہ جسے آپ کی امت آپ کے بعد قتل کر دے گی. فقال لا حاجت لی فی، کائنات کے رسول نے کہا مجھے نہیں چاہیے ایسا بیٹا. لا حاجت لی فی، مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے. فانقضى الى السماء، جبرائیل آسمان پہ چلے گئے. ثم عاد الى ثانیہ، پھر دوسری مرتبہ. اب یہ ایک ہی روایت میں دیکھیں، پھر آئے جبرائیل دوسری مرتبہ. فقال مثل ذلك، پھر جبرائیل نے وہی بات کی، کیا ایسے بیٹے کی بشارت دوں کہ جسے آپ کی امت قتل کر دے گی. پھر کیا ہوا؟ لا حاجت لی فیہ، رسول خدا نے کہا مجھے نہیں چاہیے. فانعرج الى السماء، جبرائیل آسمان پہ چلے گئے. ثم انقضى علیہ الثالثہ، پھر تیسری مرتبہ آئے. فقال له مثل ذلك، پھر وہی بات کی. قال لا حاجت لی، فقال، اب جبرائیل تیسری مرتبہ آنے کے بعد جبرائیل دیکھیے کیا جملہ کہہ رہے ہیں، اس کو غور سے سنیے گا. فَإِنَّ رَبَّكَ جَاعِلُ الْوَصِيَّةَ فِي عُقْبِهِ، تاکہ آپ کا رب وصیت کو اسی بیٹے کی ذریت میں قرار دے گا، بنی امامت کو اسی بیٹے کی ذریت میں قرار دے گا. فقال نعم، کائنات کے رسول نے کہا ٹھیک ہے اب مجھے چاہیے بیٹا. اب آپ اس حدیث پر رک جائیے اور اسے سوچیے. حدیث کیا بیان کر رہی ہے؟ کائنات کے رسول نے کہا مجھے ایسا بیٹا. ایک منٹ، کسی کا ذہن چلا گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ کائنات کے رسول حسین جیسا بیٹا لینے سے منع کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ میں آپ کا ذہن کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. کائنات کے رسول حسین جیسا بیٹا لینے سے، حدیث پڑھنے کے بعد کسی کے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ مجھے ایسا، آپ کی امت اسے قتل کر دے گی، ایسا بیٹا چاہیے؟ کہا نہیں چاہیے. پھر کہا چاہیے؟ کہا نہیں چاہیے. پھر کہا چاہیے؟ کہا نہیں چاہیے. پھر جبرائیل نے کہا امامت اس کی ضروریت میں ہوگی. کائنات کے رسول نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر چاہیے. سوچئے اس حدیث کو بیٹھ کے، یہ حدیث کیا کہنا چاہ رہی ہے. یہاں پر کوئی سوال کرے آپ سے یہ کیا بات ہے، یہ آپ نے کیسی روایت پڑھ دی کہ کائنات کے رسول حسین جیسا بیٹا لینے سے منع کر رہے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، امام کس چیز کو یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں. بہت غور کیجیے گا، پوری توجہ اس جملے پر رکھیے گا. آپ جو میں کہہ رہا ہوں قلم روک دیجیے، بات سنیے. کائنات کے رسول وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جب جبرائیل نے آ کے کہا نا کہ آپ کی امت قتل کر دے گی، تو کائنات کے رسول کو پتہ ہے کہ اگر میرے بیٹے کو کوئی امت قتل کرے گی تو پھر وہ رحمت کی مستحق نہیں ہوگی، عذاب کی مستحق ہوگی. اس لیے کائنات کے رسول منع کر رہے تھے. توجہ کی آپ نے؟ اب جب میں پہلی نظر جب ہماری روایت پہ پڑھی تو ہمارا ذہن اس طرف نہیں جا رہا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی. کائنات کے ایک اعتراض آ رہا تھا، یہ کیا بات ہوئی کائنات کے رسول حسین جیسا. لیکن جیسے ہی حدیث کو سمجھا کہ کائنات کے رسول کیوں منع کر رہے تھے، کیوں؟ کائنات کے رسول کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے. اور اگر کوئی اس رحمت للعالمین کے بیٹے کو قتل کرے گا وہ کس چیز کا مستحق ہوگا؟ عذاب کا. اس لیے کائنات کے رسول منع کر رہے تھے. لیکن اب جو تیسری مرتبہ جبرائیل نے آ کر کہا کہ وصیت یعنی امامت اس کی ذریت میں ہوگی، تو اب کائنات کے رسول نے کیا کہا؟ نعم مجھے چاہیے. اب کیوں ہاں کا؟ امامت کو دیکھتے ہوئے کیوں ہاں کا؟ توجہ کیجیے گا. اس کا مطلب یہ کہ کائنات کے رسول کو پتا تھا کہ اب مسئلہ کیا ہے. توجہ، پوری توجہ کیجیے گا. اب مسئلہ کیا ہے کہ اس رحمت کے مقابلے میں کہ خدا ان کی نسل میں امامت رکھے گا، اس کا مطلب یہ کہ یہی وہ بچہ ہے کہ جس سے رحمت آگے جانی ہے.
تو جب رحمت آگے اس بچے سے چلنی ہے کہ جس کی ضروریت میں خدا امامت کو رکھے گا، تو کائنات کے رسول نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے پھر مجھے قبول ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر امت عذاب کی طرف جانا چاہتی ہے رحمت کے ہوتے ہوئے، تو جب آپ حدیث کو بیٹھ کے سوچیں گے کہ یہ حدیث کیا کہنا چاہ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب یہاں پر روکیے، اس کا مطلب یہ بتائیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کربلا رحمت الہی کے ایکسٹینشن کا نام ہے، ورنہ کائنات کے رسول نے منع کر دیا تھا، کہا مجھے نہیں چاہیے ایسا بیٹا۔ کیوں؟ کیونکہ امت پر عذاب آئے گا، جبرائیل لا کے گا کہ وصیت امامت اس کی نسل میں ہوگی۔ کائنات کے رسول نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے قبول ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ رحمت الہی قتل حسین کے بعد ایکسٹینشن ہوگی کہاں پر؟ حسین کی ضروریت میں۔ حسین کی ضروریت سے پروردگار عالم رحمت الہی کو ایکسٹینڈ کرے گا، اسے پھیلائے گا۔ کائنات کے رسول نے فوراً اسے قبول کر لیا۔ تو بعض روایات ایسی ہے کہ آپ کو پہلے مرحلے پہ کبھی بھی، یہ تو میں نے آپ کو بہت جلدی تیزی کے ساتھ یہ روایت سمجھا دی، ورنہ خدا شاہد ہے کہ میں کتنے اساتید کے پاس یہ روایت لے کر گیا کہ بھائی یہ روایت کیا کہہ رہی ہے۔ لہٰذا انسان ایک روایت کو، اب یہ ایک نقطہ ہے کربلا کو جو میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہ رہا تھا کہ کربلا کو ان نگاہوں سے دیکھیے کہ جسے ہمیں ائمہ علیہ السلام نے جن نگاہوں کے ذریعے سے کربلا دکھائی ہے۔ اگر یہ اصل، یہ بنیاد آپ کی نظر میں واضح ہو گئی کہ کربلا رحمت الہی کے ایکسٹینشن کا نام ہے، تو آپ کے لیے وہ ساری کی ساری روایتیں واضح ہو جائیں گی کہ پروردگار عالم حسین کے اوپر رونے سے جنت کیوں دے رہا ہے۔ اگر یہ بنیادی نقطہ واضح ہو گیا، آگے ساری کی ساری چیزیں واضح ہو گئی۔ ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، میں اور آپ اکثر وہ روایت پڑھتے ہیں، حدیث قصہ میں بھی ہے، لحمہم لحمی و دمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم و یحزننی ما یحزنہم انا حرم لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم۔ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، انشاءاللہ دیکھیے اس سے کوئی استفادہ ہو آپ کے لیے۔ ایک درود پڑھ دیجیے، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ یا علی۔ رسول خدا آتے بی بی زہرا کے گھر میں، ام ایمن نے ہدیہ کیا ہوتا ہے دہی، کھجور اور مکھن۔ تو جیسی رسول خدا آتے ہیں، کائنات کے رسول جیسی گھر کے اندر آتے ہیں، جناب زہرا دسترخوان لگاتی ہیں، سب بیٹھتے ہیں، کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ جب غذا تناول فرماتے ہیں، اس کے بعد کائنات کے رسول رونا شروع کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے امام حسین پر گریہ کب سے ہو رہا ہے؟ اب یہ حیات ہے، دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے مگر امام حسین پر گریہ ہو رہا ہے، ولادت ہے گریہ ہو رہا ہے۔ کتنے مقامات ہیں کہ امام حسین کے اوپر گریہ ہو رہا ہے۔ جب مولا علی کہتے ہیں کہ جب کائنات کے رسول کے اوپر آنسو طاری ہوئے، اس حدیث کا لب مطلب دیکھیے گا کہ رسول کے اجلال کی وجہ سے اور رسول کی عظمت کی وجہ سے کسی میں ہمت نہیں ہو رہی کہ کائنات کے رسول سے سوال کرے کہ یا رسول اللہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کسی میں ہمت نہیں ہو رہی۔ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اللہ اکبر، فقام حسین حتی یصعد علی فخذ رسول اللہ۔ امام حسین کھڑے ہوئے اور جانے کے بعد رسول اللہ کے زانوؤں پہ کھڑے ہوئے۔ رسول خدا کے سر اپنے سینے سے لگایا امام حسین نے، اور اپنی تھوڑی رسول خدا کے سر پہ رکھی، اور اب امام حسین رسول اللہ سے سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر پر آئے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، ہم نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، اب جو ہے وہ آپ گریہ فرما رہے ہیں۔ تو
تو آپ یہ بتائیے کہ آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے حسین اور رسول خدا کی محبت. یعنی جہاں پر مولا علی کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکے، ہم تعظیم کے لیے رسول خدا کی تعظیم کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے، وہاں پر حسین آگے بڑھے. پھر ایک پورا معاملہ ہے، اس کے بعد سوال کیا. اب دیکھیے امام حسین کتنے برس کے ہوں گے؟ فرض کر لیجئے واقعہ ہے 9 ہجری کا، تو 9 ہجری میں بھی امام حسین علیہ السلام کتنے سال کے ہوئے؟ 6 سال کے. صحیح، یعنی 6 برس کی عمر میں رسول خدا سے جب امام حسین سوال کر رہے ہیں کہ آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں، کیا فرمایا؟ فَحَبَتَ إِلَيَّ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، فَأَخْبَرَنِي أَنَّكُمْ قَتْلَةٌ، مجھے جبرائیل نے آگے بتایا کہ تم سب کے سب قتل کر دیے جاؤ گے. کتنے سال کے امام حسین؟ یہ کیا بات ہو رہی ہے یا رسول اللہ؟ 6 سال کے بچے کو آپ بتا رہے ہیں قتل کر دیے جاؤ گے. یہاں سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وعدہ طفلی. یہ جو وعدہ طفلی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بچپن میں وعدہ دیا تھا، وہ ان روایتوں سے نکل جاتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اب اس وعدہ طفلی کو قرآن کی آیتوں میں جا کے ڈھونڈیے. سورہ مبارکہ صافات کی آیات ہے 100 سے لے کے 107 108، اگر کسی کے پاس موبائل میں ہے آیتیں تو وہاں پر آپ جا کے دیکھیے تو آپ کو یہ وعدہ طفلی سمجھ میں آئے گا. توجہ کیجیے گا. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اسماعیل چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، اے میرے بیٹے اسماعیل تم دیکھو تم کیا چاہتے ہو. تو جناب اسماعیل نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ہاں، جو آپ کو امر دیا گیا آپ اسے انجام دیجیے، آپ مجھے کس میں سے پائیں گے؟ وفدیناہ بذبح عظیم. سمجھ میں آیا آپ کو؟ یعنی وہاں پر ابراہیم نے اسماعیل سے کہا، اسماعیل نے کہا بابا آپ کو جو امر کیا گیا ہے. اب یہاں پر امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے، امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی، امام فرماتے دیکھیں اسماعیل نے یہ نہیں کہا یا ابت افعل ما رأیت، کیونکہ اسماعیل ہے، جانتے ہیں کہ ابراہیم بات کر رہے ہیں. اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ بابا جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے، یہ نہیں کہا. یہ جو اسماعیل کا کہنا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے فرق ہے، تعبیر میں فرق ہے. تعبیر میں ایک مرتبہ اسماعیل کہتے ہیں جناب ابراہیم سے بابا جو آپ نے دیکھا ہے اسے انجام دیجیے. یعنی کیا مطلب؟ اب دیکھیے دوسری تعبیر، بابا جس کام کے کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا، یعنی اسماعیل یہ بتانا چاہ رہے ہیں ابراہیم کو کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کے اوپر میرا یقین بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ کا یقین ہے. افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے آپ انجام دیجیے. یہ نہیں کہ جس جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے. یا 8ویں امام حدیث آیت سے یہ مطلب نکالنا. توجہ کیا آپ نے اس مطلب کی دقت کے اوپر؟ یعنی اسماعیل کہہ رہے ہیں بابا میں آپ کی بات کے اوپر 100%، امام حسین کے ساتھ رسول خدا وہی کام کر رہے ہیں. 6 سال کا بچہ اور امام حسین کو رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ آپ سب قتل کیے جائیں گے. اچھا اب مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے، آپ آج کسی کو کہیں کہ کل تم قتل کر دیے جاؤ گے، پہلا سوال کیا ہوگا؟ حسن کیا ہوگا؟ پہلا سوال کیا ہوگا؟ کیوں؟ اب دیکھیے گا روایت، اس کا مطلب یہ کہ سوال امام حسین کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیوں؟ اب دیکھیے گا روایت، اخبرانی انکم قتلا
ان مصارعکم شتا، تمہاری جو قبریں ہوں گی وہ مختلف مختلف علاقوں میں ہوں گی، کوئی مدینے میں دفن ہوگا، کوئی کربلا میں، کوئی نجف میں. فحمدت اللہ علی ذلک، اے حسین جب مجھے جبرائیل نے آ کے یہ بتایا تو میں نے اس کی حمد کی، میں نے اللہ کی حمد کی اس کے اوپر. الحمدللہ، خدا میرا یہ امتحان لینا چاہتا ہے، الحمدللہ. وَسَأَلْتُهُ لَكُمُ الْخِيَرَةَ، اور میں نے پروردگار عالم سے تمہارے لیے خیر طلب کی کہ جو بھی امتحان ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہو. اب امام حسین سوال کیا کرتے، کیوں؟ جب اسماعیل نے یہ سوال نہیں کیا اپنے بابا سے کیوں، تو یہ حسین ہے، کیوں کا سوال نہیں کیا. دیکھیے کیا ہوا، دیکھیے گا. یا ابا، امام حسین نے سوال کیا کیا، یا ابا فمن یزور قبورنا، اے رسول خدا یہ بتائیے کہ ہماری قبروں کی زیارت کون کرے گا. یعنی جس وقت قتل امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے اسی وقت یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ حسین کے گروہ میں کون ہوگا. فَمَن يَزُورُ قُبُورَنَا وَيَتَعَهَدُهَا عَلَى تَشَتُّتِهَا، اور کون ہے کہ جو یہ وعدہ کرے گا کہ جب ہماری قبریں مختلف مختلف جگہ پر ہے اور وہ مختلف مختلف مقامات پر جائے گا ہماری زیارت کرنے کے لیے، کوئی ہے ایسا یا رسول اللہ؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت کی خبر کے وقت مجھے اور آپ کو یاد رکھا ہے. من یزور قبورنا ویتعہدها علی تشتتها، قال، رسول خدا نے کہا. اب دیکھیے مجھے اور آپ کو یاد کیا جا رہا ہے، کیسے یاد کیا جا رہا ہے؟ قال طوائف من امتی یریدون بذلک بری وصلتی، میری امت میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو ان زیارتوں کے ذریعے سے مجھ سے نیکی کرے گا، وصلتی، مجھ سے صلہ رحمی کرے گا، میرے رحم کا خیال رکھے گا. اب جب وہ یہ کام کرے گا تو میں کیا کروں گا ان کے ساتھ؟ اتعاہدہم فی الموقف واخذ باعدادہم فانجاہم من احوالہ. تو میرا بھی ایک وعدہ ہے، ایک وعدہ اس امت کا ہے کہ جو تمہاری قبروں کی زیارت کرے گی. جب وہ تمہاری قبروں کی زیارت کرے گی تو میرا ایک وعدہ یہ ہے کہ میں موقف کے اوپر ان کے بازو پکڑ کے انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ امام کربلا کو کیسے سمجھا رہے ہیں کہ کربلا کے بعد تمہارا کام کیا ہے؟ ان کی قبروں کی زیارت کرو. کربلا کے بعد تمہارا کام کیا ہے؟ حسین ابن علی کی صف میں شامل ہو. کیسے شامل ہوگے؟ ان کی قبروں کی زیارت کر کے. یہ فیصلہ کب ہو رہا ہے؟ ابھی امام حسین قتل نہیں ہوئے ہیں. امام حسین علیہ السلام 6 سال کے، رسول خدا اور امام حسین بیٹھے ہوئے اور یہ گفتگو ہو رہی ہے. تب یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. زیارت امام حسین کی بنیاد کہاں سے رکھی جا رہی ہے؟ تو اب آپ اس حدیث کو دیکھ کے کربلا سمجھیں گے، یا ایک بندہ آئے آپ کو کہے کہ جی کربلا کا یہ مقصد ہے، جی کربلا کا وہ مقصد ہے، کربلا سے یہ مراد ہے، کربلا سے وہ مراد ہے، کربلا یہ کام کرنے کا نام ہے، کربلا وہ کام کرنے کا نام ہے. یعنی کیا مطلب؟ جتنی بھی رپورٹر کی جیب کی باتیں وہ اپنے اخبار میں شامل کرتا جائے. میں کربلا کو کہاں سے سمجھوں؟ میں کربلا کو ان روایتوں سے سمجھوں؟ میں کربلا کو ان حدیثوں سے سمجھوں؟ میں کربلا کو اس نگاہ سے دیکھوں یا میں کربلا کو اس نگاہ سے دیکھوں کہ جو مجھے سمجھائی جا رہی ہے 1448 ہجری میں بیٹھ کے؟ کون سی کربلا سے آپ جڑے ہوئے؟ میں اور آپ اس کربلا سے جڑے ہوئے کہ جہاں پر جناب عیسیٰ جاتے ہیں اور ایک مرتبہ کربلا کی زمین کو بیٹھتے ہیں، مٹی کو سونگتے ہیں، جناب عیسیٰ دعا کرتے ہیں کربلا کربلا کی مٹی کے اندر اس خوشبو کو باقی رکھنا یہاں تک کہ حسین کا بابا آ کے اس خوشبو کو سونگے. عیسیٰ دعا کر رہے ہیں کربلا کی مٹی میں اس خوشبو کو باقی رکھنا. میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، اگر آپ کو اس کا مطالعہ کرنا ہے. بہار الانوار امام حسین کی جلد اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہے.
مجھے نہیں پتا اردو میں کون سی جلد ہے، تیسری، چوتھی، پانچویں، مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں عربی کے اعتبار سے جلد نمبر 44، جلد نمبر 45، بہار الانوار. کوشش کریں آپ لوگ، کوشش کریں یا تو کسی اچھے عالم سے درس رکھیں یا کوئی ایسی ذاکرہ ہو کہ جسے عربی آتی ہو، جو آپ کو عربی میں وہ روایتیں، کم از کم روایتیں، ممکن ہے وہ شاید آپ کو سارے مطلب نہیں بتا سکیں، لیکن وہ روایتیں آپ سنے بیٹھ کے، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. دیکھیے انتہائی خطرناک چیز ہے یہ جو ڈیڈ لائن ہے نا، اور جسے ریڈ لائن کہیے، ڈیڈ لائن کہیے، وہ کیا ہے؟ دین میں اپنی طرف سے کوئی بات ڈالنا. یہ خطرناک ترین چیز ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں چھٹے امام نے اپنے زمانے میں کتنا تقیہ کیا، شدت کے ساتھ تقیہ کیا، مگر آپ دیکھیے کہ امام کا کہیں پر بھی آپ کو تقیہ نظر نہیں آئے گا کہ جہاں پر دین میں اپنی مرضی سے باتیں ڈالی گئی. اسے کہتے ہیں قیاس. جب قیاس کی بات آئی، امام نے کیا کہا؟ اول من قاس ابلیس. جو شخص یہ کام کر رہا ہے وہ ابلیس والا، خدا مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. لہٰذا ہم کربلا کو اس اعتبار سے سمجھیں، کربلا کو اس نگاہوں سے دیکھیں، کربلا کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ جس طریقے سے ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا بتائی ہے. آخر میں ایک بات، یہ ہو گئی ساری باتیں، اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو میں لے لوں گا. آخر میں ایک چیز بالخصوص ذاکرہ جو خواتین ہیں، جو ذاکری کرتی ہیں، کوشش کیجئے جب آپ مجلس پڑھنے کے لیے جائیے. اب تو ماشاءاللہ خواتین کی بھی ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں یوٹیوب پہ اور ساری چیزوں پہ. صحیح ہے، کوشش کریں آپ کی ویڈیو نہ جائے، اس کی بھرپور کوشش کریں آپ کی ویڈیو نہ جائے. دوسری بات، اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب آپ مجلس کے لیے جائیں میک اپ وغیرہ کر کے نہ جائیں. کیا بتائیں گے آپ لوگوں کو کہ وہ دیکھیں آپ کے بیان سے بعد میں سیکھی جاتی ہے چیزیں. آپ کو دیکھ کر جو چیزیں سیکھی جاتی ہیں نا وہ زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. صحیح ہے، آپ مجلس پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کوشش کریں کہ اگر ایک تو آپ کے سادے کالے کپڑے ہوں، صحیح ہے، پھر جو ایک عراقی طریقہ کار ہے چادر پہننے کا، وہ طریقہ کار. تیسری چیز کیا ہے کہ حتیٰ آپ اگر جشن بھی پڑھ رہے ہیں، فرض کر لیجیے آپ غدیر کا جشن پڑھنے جا رہے ہیں، مولانا آپ کالے کپڑے تو نہیں ہیں. واقعاً میں کہہ رہا ہوں لوگ پتہ نہیں ہوتا، بعد میں آپ آ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ مولانا ہم نے آپ کی اس بات سے یہ چیز سیکھی تھی، مولانا ہم نے آپ کی یہ بات سے. یعنی لوگ ہمارا پانی پینے کا طریقہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ جب یہ پانی پی رہے تھے تو یہ کیا کر رہے تھے. انہوں نے پانی پینے کے بعد یہ خود لوگوں کو تو بتا رہے ہوتے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، انہوں نے خود پانی پینے کے بعد وہ کام کیا یا نہیں کیا. تو لوگ آپ کو اپنی زندگی کے لیے رہنما سمجھتے ہیں، ہدایت سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس، یعنی بعید نہیں ہے بعض جگہوں کے اوپر، خاص طور پہ ابھی کراچی کو چھوڑ دیجئے، کراچی ماشاءاللہ اپنی ثقافت میں اتنا پیچھے چلا گیا ہے، لیکن بعض جگہوں کے اوپر واقعاً ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی پیغمبر ہمارے گھر پر آ گیا. لوگ اس طرح سے احترام دے رہے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کا مثلا ولادت کی بھی اگر محفل ہے تو ولادت کی محفل میں بھی آپ کوشش کریں کہ سادہ لباس ہو، اتنا زیادہ نہ ہو کہ وہ کل کو ایک بیٹی اپنی ماں کو جا کے کہے وہ آپ نے نہیں دیکھا تھا ملیانی اماں کیسا پہن کے آئی تھی، وہ آپ نے نہیں دیکھا تھا ذاکرہ کیسا پہن کے، آپ مجھے بتا رہی ہوتی ہیں. اب وہ ماں بیچاری کیا جواب دے. آپ لوگ جو ہے وہ کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کریں تاکہ جو ہے وہ معاشرے میں اچھائیاں ہم زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں. اور یہ ہوتا ہے جب انسان اس راہ پہ قدم رکھتا ہے نا تو بہت ساری جگہوں پر بہت ساری چیزیں جو معاشرے کے لیے حلال ہوتی ہیں مگر اس کے باوجود وہ چیزیں ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہیں. عام لوگوں کے لیے حلال ہے. ہمارے یہاں پر ایک واقعہ ہے نجف میں، آیت اللہ مرحوم سید محمد سعید الحکیم. اچھا میں بالکل آپ کو واضح طور پہ بتاؤں کہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں کراچی کے نجف کے اندر، تو جو حوضے کے سب سے زیادہ رولز کو وائلیٹ کرتا ہے نا وہ میں ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ حوضے کے رولز کے اندر ہے کہ بھائی آپ کا ایک پروٹوکول ہے، اگر آپ امامہ آبا قبا کے اندر جا رہے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ کوئی کھانا وانا نہیں کھائیں گے ایک طریقے کے ساتھ، اور یہ ساری چیزیں. اب میں مشی کر رہا ہوں یا میں کہیں جا رہا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی بھوک لگ رہی ہے، اب میں کیا اپنے امامہ آبا قبا کا خیال رکھوں کم از کم اتنا تو. مگر ہمارے دوست احباب جو ہے وہ اس کو بڑا ایک سنجیدگی کے ساتھ لیتے. تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. سید محمد سعید الحکیم صاحب جو ہے وہ جا رہے تھے
تو انہوں نے دیکھا کہ ایک طالب علم امامہ لگا کے وہ روڈ پہ کھڑا ہوا چاٹ کھا رہا تھا. وہ وہاں پر لبلبی ہوتی ہے چھولے, تو وہ دکان پہ کھڑا ہوا, پتہ نہیں اس کو بھوک لگی ہوگی کیا ہوگا, وہ کھڑا ہوا چاٹ کھا رہا تھا. تو وہ پیچھے سے آ رہے تھے, تو سید محمد سعید الحکیم صاحب نے اس کے سر سے امامہ اتارا اور امامہ اتار کے لے کے اپنے ساتھ چلے گئے. کہا میرے دفتر آنا, پھر میں تمہیں امامہ واپس کروں گا. پھر جب وہ دفتر گیا, اس نے کہا بھائی تم اگر امامہ لگا کے روڈ پہ کھڑے ہو کے اس طرح سے چاٹ کھاؤ گے تو ہم یعنی آپ دیکھیں ہمارے مراجع, تو ہم عام عوام سے کیا توقع رکھیں گے. مولانا صاحب کی گاڑی جا رہی ہے, فل تیز آواز میں نوحے چل رہے ہیں. جب مولانا صاحب کی گاڑی میں یہی کام ہو رہا ہے, مولانا صاحب کی گاڑی جا رہی ہے, پیچھے 50 لوگ ڈالے پہ لٹکے ہوئے شور کر رہے ہیں, اوئے اوئے اوئے, یہ مولانا صاحب ہے. تو جب آپ قوم کو کیا سکھا رہے ہو, آپ قوم کی کیا تربیت کر رہے ہو؟ یہ تربیت کر رہے ہو آپ قوم کی. ٹھیک ہے آپ 4 نہیں آپ 10 گاڑیاں لے کے جائیں, لیکن لے کے جانے کا ایک طریقہ. ایک سوفسٹیکیٹڈ آدمی جو ہوتا ہے وہ 7 گاڑیوں کے اندر پروٹوکول جاتا ہے. پرائم منسٹر کا بھی پروٹوکول جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ کبھی آپ نے دیکھا ڈالے پہ کھڑے ہو کے لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں اوئے اوئے اوئے, یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ پروٹوکول اچھی سے اچھی گاڑی میں جائیں, خدا آپ کو اور اچھی گاڑی دے, پروردگار آپ کو بہترین گاڑی دے, آپ جائیں خدمت کرنے کے لیے اچھی گاڑی میں جائیں. لیکن جو ایک معاشرے کے عرفی اصول ہے انسان ان کو وائلیٹ نہ کرے, ان سب کو فالو کرتا ہوا پھر اس کے بعد چلا جائے. اور کراچی کے اندر ہوتے, میں مثال دے رہا ہوں فقط یہ آپ کو, کراچی کے اندر ہوتے ہیں ضروری ہے انسان. ایک مجھ سے کسی نے کہا مولانا صاحب آپ اپنے ساتھ گارڈ کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی گارڈ مجھے جان کا خوف نہیں ہے. جی بس 1 منٹ دیجیے. میں نے کہا گارڈ مجھے جان کا خوف نہیں ہے, میں جان کی وجہ سے گارڈ نہیں رکھتا ہوں. مسئلہ یہ جو کراچی کی سڑکوں پہ جو حرکتیں ہوتی ہیں نا, کہ جب تک انہیں بندوق نظر نہ آئے تو یہ لوگ رستہ بھی خالی نہیں کرتے. مشکل یہاں پر یہ کراچی کی سڑکوں. لیکن لاہور کے ہم جاتے ہیں سیدھا جیسے ایک عام انسان گاڑی میں بیٹھ کے جاتا ہے اسی طریقے سے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر وائلیشن نہیں ہے, وہاں پر اس طریقے سے ہے نہیں کوئی بلا وجہ آپ کی گاڑی کو روک کے تنگ کرے. یہ میں ساری چیزیں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں. بعض جگہ پہ معاشرے کا اور فرق کرتا ہے. لہٰذا آپ لوگ اگر ایک اور بات, اگر آپ میں سے کوئی ذاکرہ ایسی ہیں کہ بات میں آپ کو بہت اہم بات بتا رہا ہوں, خدا را اس پر توجہ دیجیے. اگر کوئی کہیں پر مجبوری ہے آپ رکشہ میں بیٹھ کے چلے جائیں مجلس میں, نہیں تو کم از کم عوام کے سامنے یہ ڈیمانڈ ضرور رکھیں کہ آپ مجھے گاڑی بھیجیں گی. اب آپ وہ ان ڈرائیو کروائیں آن ڈرائیو کروائیں کوئی بھی آپ کام کروائیں, گاڑی بھیجیں گی اور اس کے ساتھ جو ڈرائیور کے ساتھ ہے کوئی خاتون آئے گی ہمیں لینے کے لیے, ہم آئیں گے مجلس پڑھنے کے لیے. دیکھیں کچھ پروٹوکولز آپ کو بنانے پڑیں گے جو عوام کو سمجھانے کے لیے, وہ ان سے زبردستی آپ کو نکالنے پڑیں گے, لینے پڑیں گے. یہ آپ پروٹوکول بنائیں, یہ ایک اچھی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ میں بھی ایک خاتون ہوں. آپ کسی مرد کے ساتھ آئیں جو آپ کا جاننے والا ہو, آپ مجھے لے کر کے, ہاں کہیں پر مجبوری ہے کسی کی اور آپ کو پتہ تو پھر ایک الگ بات ہے. استثناءات ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے معارف کو خود سمجھ سکیں اور پھر اسے لوگوں تک منتقل کر سکیں. اور یہاں تک بات ہے, اور میں ویسے ہی اپنے ٹائم سے 9 منٹ تجاوز کر چکا ہوں. میرے خیال سے سوال جواب کی کوئی ایسا سوال ہونا تو نہیں چاہیے آپ کے پاس, ٹھیک ہے؟ لیکن اگر پھر بھی ہے تو پوچھ لیں اگر آپ کے پاس ہے تو, مگر جلدی سے کر لیجیے گا کیونکہ وقت مکمل ہے, دوسرے ٹیچر بھی آ گئے, ٹھیک ہے؟ پھر آپ انہیں سے پوچھیے گا سوالات, آپ ان سے کہیے گا مولانا نے یہ باتیں بتائی ہیں, جوابات آپ دے دیں. ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. بہت شکریہ.